محبت قربانی مانگتی ہے آزر، اور آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ جمل تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہاری خاطر سب چھوڑ دوں؟ یہ دل آج بھی تمہارے لیے دھڑکتا ہے آزر۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، پہلے ہی آپ کی وجہ سے میرے دامن پہ بہت داغ لگ چکے ہیں۔ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ دھرے بولا، آزر میں فارس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ دھرے بولی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ میں اس بچے کو ختم کر دوں گا۔ جمل صبح صبح یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کا دروازہ بجا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے انایا کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ انایا، تم صبح صبح ہمارے گھر؟ ہاں انایا، میں نے تمہیں کہنا تھا کہ ہم دونوں ساتھ یونیورسٹی چلی جاتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا میرے بھائی کا گھر پہ موجود نہیں ہے، اس لیے اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا، میں نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ سمل نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تم آرام سے ریڈی ہو لو، میں ناشتہ کر کے آ رہی ہوں۔ تم دونوں کو ڈرائیور پک کر لے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہ ہو جمل تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ۔ عنایت کے پڑوس میں رہتی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں تمہیں عنایت کے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی، تم پریشان نہ ہو۔ چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد جمل ریڈی ہو کے ناشتہ کر کے عنایت کے دروازے پہ پہنچ چکی تھی۔ عنایت جو کہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی تو وہ غصے کے عالم میں اندر کی طرف بڑھ گئی، مگر اندر جاتے ہوئے اس کے سامنے سے آتے ہوئے لڑکے سے ٹکر ہو گئی۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ دیکھ کر چلیں۔ جمل ایک معصوم اور نرم مزاج لڑکی تھی، اس کے سامنے خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جو شاید 30 سال کا تھا۔ جمل کی عمر 20 سال تھی، جس نے ابھی ابھی یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا۔ عنایت کی یونیورسٹی فیلو تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمسائے میں تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کافی زیادہ تھا۔ آج سے پہلے جمل نے وہ لڑکا ان کے گھر میں کبھی نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا نہیں، وہ نرم لہجے میں بولی، لیکن اگلے ہی پل جب اس نے اس کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو وہ وقت تھم سا گیا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا، شاید پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں پہلی نظر کا پیار۔ کوئی بات نہیں، اسے دیکھ کر اس کا غصہ فوراً ہوا ہو گیا۔ ویسے میں نے آپ کو پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا، وہ معصومیت سے بولی۔ جی وہ میں عنایا کا کزن آزر ہوں۔ اوکے بٹ سوری، میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی، میں عنایا کا پتہ کرنے آئی تھی۔ عنایا ریڈی ہے تو اسے بولے کہ میں یونیورسٹی کے لیے اسے لینے آئی ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، میں اسے بولتا ہوں۔ دونوں کے درمیان یوں ہی سرسری سی گفتگو ہوئی۔ اگلے ہی پل عنایا بیگ لٹکائے ہوئے سامنے سے نمودار ہوئی۔ کیا یار عنایا، اتنی دیر کر دی؟ تم تو کہہ رہی تھی تم نے صرف ناشتہ کرنا ہے۔ بس یار سوری۔ ویسے یہ ہینڈسم کون ہے؟ جان بوجھ کر عنایا کو چھڑتی ہوئی بولی، یہ میرا کزن ہے، آج سے پہلے تو تمہارے گھر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گراج کو کراس کرتی باہر گیٹ تک آ گئی تھی، جہاں عنایا اور جمل کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا، کیونکہ دونوں نے ساتھ یونیورسٹی جانا تھا۔ دونوں یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو گئی۔ عنایا اور جمل میں کافی بے تکلفی تھی، بچپن سے ہی دونوں اچھی دوستیں تھیں، یہاں تک کہ اب دونوں ساتھ ہی یونیورسٹی جاتی تھی۔ عنایا جمل سے 2 سال بڑی تھی اور اس کی سینئر تھی۔ جمل نے تو ابھی یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا۔ اظہر اپنے روم میں بیٹھا اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں پاکستان میں؟ مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ کل ہی تو امریکہ سے واپس آیا تھا، جس کا سامنا جمل سے ہوا تھا۔ وہ کب سے جمل کے بارے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اب تو وہ بے چینی سے عنایا کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا دل بار بار جمل کو دیکھنے کی ضد کرنے لگا۔ وہ باہر جاتا تو کبھی اندر آتا، جمل اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور عنایا کی آواز اس نے سنی۔ فوراً سے روم سے باہر نکل آیا۔ روم سے باہر نکلتی ہے عنایا سے سوال کرنے لگا، عنایا تمہاری دوست نہیں آئی کیا؟ کون سی دوست؟ وہ حیران ہوئی۔ وہی صبح جو تمہیں لینے آئی تھی۔ ارے پاگل، وہ ہمارے گھر تھوڑی نہ آئے گی، وہ تو ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، تو اپنے گھر جائے گی نا۔ وہ تو صبح میرے اصرار کرنے پہ مجھے لینے آئی تھی۔ اچھا تمہاری دوست کا نام کیا ہے ویسے؟ آزر، مجھے لگ رہا تم دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تو ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی، تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی اور تمہیں ہینڈسم بھی بول رہی تھی۔ یہ سن کے اس کے دل میں محبت کی لہر جاگ اٹھی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو عنایا؟ اس نے کیا پوچھا میرے بارے میں؟ زیادہ خوش فہمی مت پالو، اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا، ویسے ہی پوچھ رہی تھی کون ہے۔ میں نے بتایا کزن ہے۔ اچھا تم مجھے بتاؤ تمہاری اس دوست کا نام کیا ہے؟ تمہیں نام سے کیا لینا دینا؟ دیکھو وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، اس لیے اس پہ گندی نظر مت رکھنا۔ اللہ معاف کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو عنایا؟ گندی نظر کی بات نہیں، وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ اور تم بتاؤ سیدھی سیدھی بات کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جمل سلطان ہے۔ واہ، نام تو بہت اچھا رکھا ہے۔ تمہاری دوست نے جیسی خوبصورت ہے ویسا ہی نام خوبصورت ہے۔ ایک ہی پل میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگا۔ زیادہ خوش فہمی مت پالو، اس لیے کہ اس کے گھر والے خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ ویسے عنایا، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم اپنے دوست سے جیلس ہو رہی ہو؟ میں اپنے دوست سے جیلس نہیں ہو رہی، آذر تمہیں سچائی سے آشنا کروا رہی ہوں۔
वैसे मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे भूख लगी हुई, कुछ खाने पीने दो। यूनिवर्सिटी के लेक्चर लेकर अब तुम्हारे लेक्चर शुरू हो गए हैं। नहीं, मुझे तुम्हारी दोस्त को एक बार देखना है। मुझे बता सकती हो? आज़र, पास आ जाओ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। वो ऐसी लड़की नहीं। तो मैं क्या तुम्हें ऐसा वैसा लड़का नजर आता हूँ? बस एक बार इससे मिलवा दो ना। तुम इतने बेताब क्यों हो रहे हो? आइंदा इस टॉपिक पे बात मत करना, बेहतर होगा। लेकिन आज़र, अब कहाँ बाज आने वाला था? वो तो अमेरिका में पला पड़ा था। आज से पहले इसने इतनी खूबसूरत लड़कियां कहाँ देखी थी? इसने ऐसी वैसी लड़कियां तो बहुत देखी थी जो टी शर्ट में होती थी, लेकिन आज से पहले इसने ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो शलवार कमीज जेब तनकी में सादा से लिबास में भी बहुत गजब डाल ढा रही थी। अब तो इसे दोबारा देखना बनता ही था। अचानक से इसे ख्याल आया क्यों ना छत पे जाया जाए। आदर ना चाहते हुए भी छत की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब वो छत पे गया तो इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। अचानक से इसकी नजर सामने टेरेस पे पड़ी, जहां वो सामने बैठी हुई अपनी कॉफी पीने में मशगूल थी। यहाँ तक कि दुकानों में हेडफोन लगाए बड़े मजे से चस्कियां ले लेकर चाय पी रही थी। आज़र कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया, इसी में खो के रह गया। कॉफी खत्म करने के बाद जमल उधर उधर टहलती आसपास का जायजा ले रही थी, लेकिन अचानक से जब इसकी नजर सामने पड़ी तो सामने खड़ा इसे घूर रहा था। जब इसने आज़र को यूं घूरता हुआ देखा तो फौरन से अपना दुपट्टा साथ करते हुए वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। मगर आज़र तो अपने हवास में ही नहीं था, वो हमेशा की तरह इधर ही खड़ा रहा। जब वो रूम में गई तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये क्या है? वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? ऐसे शर्म नहीं आई? वो मन ही मन में बड़बड़ाई थी। थोड़ी देर बाद आज़ाद नीचे आया तो नाया को खाना खाता देख इसके करीब बैठ गया। जब देखो खाती रहती हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरा अपना घर है, जितना मर्जी खाओ। तुम कौन होते हो मुझे मुझसे पूछने वाले? वो फिर से खाने में मसरूफ हो गई। बड़बड़ाए जा रही थी। कुछ मुझे भी दो। इसके हाथ से पास्ता के प्लेट खींचता हुआ बोला। आज़र, मुझे तंग मत करो, वैसे मैं देख आया हूँ इस चौधरी की चांद को। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? अनाया बिल्कुल सीधी सी लड़की थी। हाँ, मैं देख आया हूँ तुम्हारी इस खूबसूरत दोशीज़ा को। तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आती? इसके घर वालों को पता चलेगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। बस अब ये दिल मोहब्बत की राह पे चल पड़ा है। अब टुकड़े हों या जान जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए। क्या ना बताया था तुमने? जमल सुल्तान से जल्दी इसे जमल आजर हुसैन बनना होगा। ओ हेलो ख्वाबों के शहजादे, होश में आ जाओ, होश में। इसका एक बाल तक तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। तुम्हें समझा रही हूँ आजर, पास आ जाओ। अपने माँ बाप के इकलौते बेटो, एक लड़की को देखा नहीं, तुम्हें मोहब्बत भी हो गई? वाह जी वाह, कैसी मोहब्बत है ये! अरे मोहब्बत सोच के थोड़ी होती, ये तो बस वैसी हो जाती जो दिल को अच्छा लगे। हाँ, मुझे पता है तुम्हें आए रोज कोई ना कोई लड़की अच्छी लगती है। तुम्हारे दोस्त बहुत मासूम है, इसलिए बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो, वरना मैं कॉल करके तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी करतूत बता दूंगी। हाँ बता दो, मैं इन्हें बोलूंगा जल्द अज जल्द जमल के साथ मेरा रिश्ता कर दे। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो अभी पढ़ रही है, सोचना भी मत आज़र। मगर आज़र कहाँ बाज आने वाला था अपनी हरकतों से। आए दिन वही खड़ा होकर जमल को घूरता रहता है, यहाँ तक कि अनाया को मनाता रहता बस एक मुलाकात करवा दे। वो जमल से बात करना चाहता था। ना जाने क्यों जमल के दिल में भी अब इसके लिए मोहब्बत जागने लगी थी। अजहर का यूं देखना, इसके घर आना जाना अब बहुत ज्यादा हो गया था। यहाँ तक कि जमल भी इससे इस बात से बेखबर नहीं थी कि इनके घर में लड़कियों का यूं बाहर भेजना या बाहर के लड़कों से शादी करना बिल्कुल भी जेब नहीं देता था। मगर वो कहाँ बाज आने वाली थी? इसने भी सोच लिया था वो हर हाल में अजहर से अपनी मोहब्बत का इजहार करके रहेगी। आज अनाया ने अजहर के साथ यूनिवर्सिटी जाना था। जमल बेटा, आज ड्राइवर घर पे नहीं, एक काम करो, तुम अनाया के साथ यूनिवर्सिटी चली जाओ। क्या अम्मी जान? अनाया के साथ? वो मुंह बसुरती हुई बोली। पता नहीं, अनाया की क्लास लेट हो। बेटा इसके साथ चली जाओ ना। जमल भी तो यही चाहती थी कि वो आज अनाया के साथ यूनिवर्सिटी जाए। वो बैग उठाए सीधा इन लोगों के घर चली गई। पूरज में गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें आजर बैठा इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद अनाया भी नमदार हुई। अनाया यार, हमारा ड्राइवर घर पे नहीं, इसलिए तुमने जिसके साथ जाना है मुझे भी यूनिवर्सिटी लेती जाओ। ओहो, आज तो फिर नसीब तुम दोनों को मिलाना चाह रहा है। क्या मतलब? वो आंखें फाड़ती हुई निगाहों से बोली। मतलब कि आज तो मुझे आज़ाद यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा है। तुम्हें पता है आज तो हमारा ड्राइवर घर पे नहीं। समझ शर्माती हुई इधर उधर देखने लगी। अगले ही पल आज़ाद पूरत से गाड़ी निकालता गेट की तरफ बढ़ गया। जाते हुए ताकीद कर गया था कि जल्दी बाहर आ जाओ, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। दोनों बाहर चली गए। अनाया फ्रंट सीट पर आज़र के साथ बैठ गई, जबकि जमल पीछे बैठ गई। आज़ाद ड्राइवर करते हुए बार बार मुड़ के
जमल को देखता। जमल शर्माती हुई कभी इसकी तरफ देखती तो कभी बाहर खिड़की की तरफ देखने लग जाती। आज़ाद ने इसके देखने पर एक मुस्कुराहट इसकी तरफ दी। वो बस इसको देखती रही, बिना पलक झपकाए। दोनों का यूं दिखना अनाया ये सब कुछ नोट कर रही थी। अनाया तो दोनों को बता चुकी थी कि वो जिस रास्ते पर चल चुके हैं इसका अंजाम सही नहीं, क्योंकि अनाया नहीं चाहती थी कि इसकी मासूम सी दोस्त रुसवा हो। इसका इकलौता कज़न, जो कि माँ बाप ने बड़ी सबूतों से बचने के लिए पाकिस्तान भेजा था, यहाँ आकर वो मोहब्बत से किसी के तरफ कदम बढ़ा रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की पहली मंजिल थी। आखिरकार यूनिवर्सिटी पहुंच गया। जमल बाहर निकली, अनाया भी बाहर निकली, लेकिन अगले आज़ाद ने जमल को आवाज़ लगाई, जमल मुझे आपसे बात करनी है। वो भी क्लास है। वो नज़र झुकाकर उधर देखने लगी। आज क्लास छोड़ी भी तो जा सकती है, या इतनी सी चीज़ के लिए आप नहीं कर सकती? कुछ सोचे समझे बगैर जमल ने हाँ कर दी। अनाया दुआ कर रही थी अगर मिले तो किस्मत इन दोनों के साथ हो, वरना बहुत ही डर रही थी, क्योंकि सारे का सारा इल्जाम इसी पर आना था। हाँ, सारा दिन जमल ने आज़र के साथ गुजारा। आज़र बेताब इसके पीछे फिरने लगा। जमल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। आज़र इतनी जल्दी मेरे मॉम डैड अभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो, अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ। आज़र मुझे अभी स्टडी कंप्लीट करनी है। वैसे भी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ स्टडी कंप्लीट करके ही अगली मंजिल की तरफ कदम बढ़ा। जमल मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है आपके बिना। मैं जल्द से जल्द अपने मॉम डैड को पाकिस्तान बुलवा रहा हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आज़र देखिए मेरे बाबा अभी नहीं मानेंगे, इसलिए प्लीज थोड़ा और इंतजार कर ले। नहीं जमल, नहीं जमल, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, और प्लीज तुम मुझे और इंतजार मत करो। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम रुखसत होकर मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा। वो दोनों यूं ही बातें करते रहे। आज इन दोनों ने सारा दिन साथ गुजारा। अनाया भी वापस आ चुकी थी। वापसी के बाद जमल भी घर आ गई। आजा ने कॉल करके अपने मॉम डैड को जमल के बारे में बता दिया। इसकी मॉम और डैड ने अगले महीने पाकिस्तान आना था। जब वो पाकिस्तान आए तो जमल का रिश्ता लेके इनके घर आ गए। ये जमल के पापा ये सुनकर आग बगोला हो गए। सॉरी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता अभी नहीं करना चाहता। मेरी बेटी पढ़ रही है और आपको मालूम होना चाहिए हम अपनी जात से बाहर रिश्ता नहीं करते। लेकिन भाई साहब, हमारा बेटा आपकी बेटी को बहुत चाहता है। हमने बहुत लाडों से आपकी बेटी के हाथ मांगने आए हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि मजीद बात बिगड़े, इसलिए आप जा सकते हैं। जमल के बाबा ये कहते हुए वहां से उठ गए। जमल दरवाजे में खड़ी खामोशी से ये सब मामला देख रही थी। आजर भी उधर परेशान था। इसकी माँ ने जाके बताया किसी कीमत पर जमल के घर वाले इससे शादी करने के लिए रजामंद नहीं थी, खासकर तुमसे। खानदान से बाहर वो लोग शादी नहीं करते। ऐसी बात है तो मैं खुद जाके बात करूंगा। आजर गुस्से में कहता घर से बाहर निकल गया। इनके गेट पे पहुंचा। पीछे से इसकी माँ बुलाती रही, मगर इसने एक ना सुनी, सीधा लाउंज से होता अंदर पहुंच गया। जमल के मामा को बाबा को पुकारने लगा। थोड़ी देर बाद जमल के बाबा पहुंचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की दहलीज पार करने की? अंकल, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। वो जमल के बाबा के आगे हाथ जोड़ने लगा। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हम अपनी बेटी का रिश्ता खानदान से बाहर नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही होगा तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं, जमल का रिश्ता मेरे साथ ही होगा। जमल जो रूम के दरवाजे में खड़ी थी, वो जमल का हाथ पकड़ के इसे डैड के रूबरू लाया। जमल, तुम बताओ ना अपने डैड को, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मगर जमल बिल्कुल खामोशी से नजरें झुकाए खड़ी रही। अगले ही पल डैड ने एक जोरदार थप्पड़ आजा के मुंह पे रसीद किया। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम मेरी बेटी को भड़का रहे हो, मेरी बच्ची बहुत मासूम है। आदर को जब थप्पड़ पड़ा तो जमल तड़प उठी, मगर वो अपने बाप के आगे बहुत मजबूर थी। वो चाह कर भी अपने बाप को कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि इनके घर की बेटियों को बहुत ही नाजों से पाला गया था। बाप की इज्जत का ख्याल बताया गया था। इसने सोचा था कि अगर वो अपने बाप को बताएगी तो यूं बाप के सामने मुंह फाड़ना सरासर कोताही होगी। इसका बाप इसे कभी माफ नहीं करेगा। दफा हो जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरी बेटी की तरफ देखा था तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। वो गुस्से में कहते हुए वहां से चले गए। थप्पड़ खाने के बाद वापस अपने घर आ गया। फूफू जान, मैंने तो अजहर को बहुत समझाया, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मैं अब इनकी बेटी को बकवास कर करके बर्बाद करके रख दूंगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? मोहब्बत की पतंगे तो उनकी बेटी ने भी लड़ाई थी। नहीं मामा, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जो करूंगा वो मैं करूंगा, और मैं देखता हूँ इसका सन की बाप कैसे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ नहीं करता। अगर इसने मेरे साथ रिश्ता ना किया तो मैं इनकी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नहीं आजा, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। अनाया से समझा रही थी। वह तो पहले ही कई बार आज़ार को समझा चुकी हूँ कि इस रिश्ते का कोई जोड़ नहीं, लेकिन फिर भी ये मोहब्बत की राह पे चल चुका है।
محبت کی شروعات آزر نے کی تھی، زمل نے نہیں۔ زمل بہت معصوم ہے، اس لیے خدا کے لیے اسے چھوڑ دو۔ عنایت اس کے آگے جہاں جوڑ رہی تھی، آزر کے اندر اس تھپڑ کی آگ بھڑک رہی تھی جو اس کے باپ نے اس کے منہ پہ رسی کیا تھا۔ زمل بالکنی میں کھڑی ہمیشہ کی طرح آزر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بات اتنی بگڑ جائے گی۔ اس نے کئی بار آزر کو سمجھایا، مگر آزر خود ہی ان کی باتوں سے باز نہیں آیا۔ آزر تھوڑی دیر بعد نمودار ہوا، مگر آج اس کی آنکھوں میں پیار نہیں بلکہ غصہ تھا۔ اسے دیکھ کر زمل سے پکارنے لگی، مگر وہ آزر گمسم سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آزر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آزر، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا جان آپ کے ساتھ ایسا کریں گے، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے بات کرنی ہے۔ زمل مزید سسکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ آزر کے سامنے کھڑی ہاتھ جوڑنے لگی۔ آزر، مجھے آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے باپ کا دل بھی نہیں توڑ سکتی تھی، اپنے باپ کی عزت کی خاطر چپ رہی، لیکن تمہیں اتنی ہی میری پر بہت تھی نا زمن، تو تم اپنے باپ کے سامنے بول سکتی تھی، لیکن تم نے اپنے باپ کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ آزر، میں مجبور تھی زمن، مجبور تھی۔ زمن نے جس اپنے ماں باپ کو بے عزتی کروانے کے لیے امریکہ سے پاکستان بلوایا ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی تمہیں ہر حال میں اپنے باپ کو منانا ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں پتا آزر، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوئی نا تو اپنے ماں باپ کو منا لینا، ورنہ مجھے بھول جانا۔ آزر، ایسی بات نہیں ہے آزر، پلیز پلیز۔ زمل نے آزر کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زمل کافی دیر تک بالکونی میں کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ لوٹ کے نہیں آیا۔ زمل نم آنکھوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ آج کل وہ بہت خاموش سی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اسے ہر وقت بخار رہنے لگا۔ شاید اس کے باپ کو معلوم نہیں تھا زمل سچ میں آزر سے محبت کرتی ہے، چاہ کر بھی آزر کو بھول نہیں پا رہی، لیکن اس نے یہ بات ایک بار بھی اپنے باپ کو نہیں کہی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آج جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو بے ہوش ہو کر گر گئی۔ زمل اکلوتی بیٹی تھی، اس کے ماں باپ اسے یوں دیکھ کر پریشان تھے، اس کے گال کو تھپتھپا کر اسے ہوش میں لا رہے تھے، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ اس کے بابا جلدی سے اسے گاڑی میں ڈال کے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور بتایا انہوں نے کافی دنوں سے کسی چیز کا سٹریس لیا ہوا ہے۔ عنایا، کافی دنوں سے زمل سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ عنایا جانتی تھی زمل بے قصور ہے، بہت محبت کی تھی، یہ چیز ایسی ہے جس کے آگے اچھے اچھے انسان مجبور ہو جاتے ہیں۔ زمل، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشان ہے؟ اس کے بابا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے۔ زمل کیا کہنا تھی، مگر وہ کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ نہ یہ سب بچ بچا کے زمل سے ملنے گئی، مگر ان کے گھر جا کے معلوم ہوا زمل تو ہسپتال میں ہوئی۔ بات سن کر نایا گھر واپس آئی تو آتے ہی آزر پہ پھٹ پڑی۔ آزر، مجھے تم سے امید نہیں تھی، تمہاری وجہ سے کوئی ہسپتال پہنچ گیا، تم بہت ہی سنگ دل انسان ہو، اگر زمل کا کچھ ہوگا نا تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیا مطلب، کیا ہوا زمل کو؟ وہ ایک دم سے بیٹھا بیٹھا اٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ان کے گھر گئی تھی تو معلوم ہوا زمل کی طبیعت بہت خراب تھی، آج اسپتال میں ہے، لیکن میں نے تو زمل سے کوئی بات نہیں کی۔ خدا کے لیے میری دوست کا پیچھا چھوڑ دو آزر اور واپس چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جان دے بیٹھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہوں نایا، میں اس کا دشمن نہیں ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ کون سی بے پناہ محبت تم کہتے ہو؟ اگر بات محبت کی ہوتی تو اس کے والد کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرتے، وہ تم سے معافی مانگنے آئی تھی۔ میں تمہاری اور زمل کی ساری گفتگو بھی سن چکی تھی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ عنایا، بہتر یہ ہے کہ اس کے ٹاپک کو بند کر دو، میں خود ذہنی طور پر بہت اسٹریس میں ہوں، تمہیں اپنے اسٹریس کا تو خیال ہے، دوسروں کے اسٹریس کا کوئی خیال نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ عنایا کا بازو پکڑتے ہوئے اسے روم سے باہر نکال چکا تھا۔ زمل سے بار بار پوچھ رہے تھے، زمل مجھے بتاؤ نا، تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا؟ بات ہے کچھ تو شیئر کرو، مگر زمل بالکل خاموش تھی۔ اس کے بابا کو بھی اب معلوم ہو گیا تھا۔ اچھا تو تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم آزر کو پسند کرتی ہو اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ دیکھو ڈرو مت، تم میری پیاری بیٹی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر تم سچ میں اس سے محبت کرتی ہے تو میں خاندان کے تمام اصولوں کو توڑ دوں گا۔ آج پہلی بار زمل کے پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، آج سے پہلے زمل نے اپنے باپ کو اتنی بکھری حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ زمل، تم مجھے اپنے جان سے پیاری ہو، خاندان کے تمام اصول توڑنے کے لیے تیار ہو، بتاؤ تم آزر حسین کو پسند کرتی ہو، محبت کرتی ہو؟ زمین خاموش رہی، اگلے ہی پل وہ پھوٹ پڑی، اپنے باپ کے گلے سے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بابا، میں آزر سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتی، میں اسے بلا دوں گی، مجھے نہیں چاہیے آزر، مجھے صرف اپنے بابا چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ رو رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، مجھے کہو تو صحیح، میں تمہارے قدموں میں لا کے اسے بٹھا دوں گا۔ اس کے بابا نے سوچ لیا تھا گھر جاتے ہی بھی جا کر آزر کے گھر والوں سے رشتے کی بات کرنی ہے، وہ اپنی بیٹی کی محبت کے آگے ہار گئے تھے، لہٰذا تک کہ خاندان کے اصولوں کو توڑنے کی بات کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ زمین کی طبیعت سنبھلنے لگی۔
घर वालों ने आज़र हुसैन के घर वालों से बात की। जब वो साथ वालों के घर गए तो जमल के बाप ने हाथ जोड़ दिए। वो अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकते थे। अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हैं। मगर इस बार आज़र की माँ करती। आज़र ने कहा, अंकल मैं अपनी मामा को समझा दूँगा, बस आप शादी की तैयारियाँ करें। आखिरकार आज़र की माँ माफ़ी मान गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों की मेहंदी एक साथ हुई। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मगर किसी को क्या मालूम था इनकी जिंदगियों में क्या तूफान आने वाला है। आज़ाद जो मोहब्बत का बहुत दावेदार था, वही मोहब्बत में को तबाह कर देगा। आज जमल की बाराती जमल दुल्हन बनी बैठी हुई थी। सबसे शाम होने को थी। क्या बात है, अभी तक बारात नहीं आई। जमल के बाबा उधर इधर चक्कर काट रहे थे। मगर अगले पल मालूम हुआ कि आज़ाद की सारी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चली गई। ये बात जमल के घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा तूफान थी। जमल की आंखों में बहुत ज्यादा नमी थी। अपने बाप का सुखासुर देख रही थी। अचानक से जमल की बाप की नजर फारिस पे पड़ी, जो कि जमल के मामू का बेटा था। फारिस जमल के बाबा के करीब गया। जी, क्या तुम मेरी बेटी की इज्जत बचा सकते हो? देखो मैं बहुत बेबस हूँ। जमल के बाप ने रोते हुए फारिस के सामने हाथ जोड़ दिए। फारिस, जिसने कभी इसका इसी ख्याल को सोचा भी नहीं था। जी अंकल, मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे ही वो बहुत फरमाबरदार था। सबकी मर्जी से जमल का निकाह फारिस से करवा दिया गया। रुखसत करके फारिस के कमरे में इसे भेज दिया गया। जमल दुल्हन बनी बिल्कुल खामोश थी। वो ख्वाब और सपने वो सब कहाँ गए। जमल बस बुत बनी आंखों में नमी लिए बैठी हुई थी। जब फारिस रूम में दाखिल हुआ, इसके हाथ में छोटी सी डिबिया थी। इसके सामने बैठा। देखे जमल, मुझे मालूम नहीं था हमारी शादी इस तरह हो जाएगी, मगर मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये खूबसूरत सा तोहफा कबूल कीजिएगा। मेरी हैसियत के मुताबिक ये अंगूठी मेरी मम्मा ने मेरी दुल्हन के लिए बनवा के रखी हुई थी। तो आप मेरी दुल्हन है, तो इसलिए मुंह दिखाए मैं कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दे सका, मगर ये दे सकता हूँ। वो बस बुत बनी हुई थी। इससे क्या कह रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आंखों में आदर के सजाए हुए ख्वाब थे जो इज़ा रिज़ा हो रहे थे। फारिस ने वो अंगूठी इसकी उंगली में पहना दी। वो खामोशी से अंगूठी को घूर रही थी। फारिस को क्या मालूम था वो किसी की मोहब्बत में चकनाचूर हो चुकी है। फारिस इसे समेट ले, मगर जो चोट एक बार दिल में लग जाए कहाँ ठीक हो सकती थी, खासकर वो चोट जो दिल पे लगी हो। फारिस ने काफी बार जमल से बात करने की कोशिश की, मगर जमल खामोश रही थी। शादी को 3-4 दिन हो चुके थे। अब जमल बिल्कुल सादगी से फारिस के काम करती। इसके दिल में कोई ख्वाब वो ख्याल नहीं बचा था। इसने अब खुद को मुकम्मल तौर पर फारिस के हवाले कर दिया था। यहाँ तक कि अपने बाप से भी नजर नहीं मिला पा रही थी। इसके पापा ने तो इसके कदमों में हर खुशी ला कर रखी थी। यहाँ तक कि आज़र भी। आज़र ने धोखा दिया तो इसमें इसके माँ-बाप का क्या कसूर था? इसने कितने दिनों बाद मोबाइल उठाया। व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट इसे मौसूल हुआ जो कि आज़र की तरफ से था। तो कैसी हुई सूरठाट? कैसा लगा? सेम वैसे ही बेइज्जती हुई ना जैसे तुम्हारे बाप ने मेरे मुँह पे थप्पड़ और रसीद किया था। अब जब मैंने इनकी इज़्ज़त को थप्पड़ मारा तो कैसा लगा? ये बात सुनकर एक बार फिर से चकनाचूर रही। वो जज़्बात, वो मोहब्बत, वो सब कुछ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आज़र के लिए था। आज़र ने क्या किया? इसके दामन में हमेशा के लिए ज़िल्लत डाल के चला गया था। आज इसने हमेशा हमेशा के लिए आज़र को अपने दिल से उतार दिया। यहाँ तक कि इसने अपनी पिछली ज़िंदगी को एक बेहाना ख्वाब कहकर झुठला दिया। इसने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया। वो चाहती थी फ़ारस के साथ खुश रहे। फ़ारस बहुत अच्छा और सादा मिजाज लड़का था। कभी-कभार जमल के लिए तोहफ़े तोहफ़े भी लाता था। आज जमल किचन में काम कर रही थी जब वो घर में दाखिल हुआ। लॉन्च में आते ही चिल्लाने लगा, "जमल देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।" जमल अपने कामों में मसरूफ़ थी, मगर अगले ही पल वो किचन की तरफ आ गया। इसे मालूम था हमेशा की तरह वो दोपहर का खाना तैयार कर रही होगी। "फ़ारिस आप इतनी जल्दी आ गए?" "हाँ, बस छोड़ो तुम कामों को, आज मैं बाहर से खाना लाया हूँ। वैसे भी तुम्हारा कुछ खाने के लिए को दिल हो तो मुझे बता दिया करो, तुम मुझे वो क्यों बताती नहीं?" जमल ना चाहते हुए भी हिचकियाँ लेकर रोने लगी। "फ़ारिस एक बात कहूँ आपको, मेरी मोहब्बत से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपको बुरा नहीं लगता कि मैं उसे पसंद करती थी?" देखिए तमल, वो आपका माज़ी था, जो हो गया सो हो गया और माज़ी को याद करने की ज़रूरत नहीं। और मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ जो आपको लोगों के सामने रुसवा करूँ, इसलिए बुरा ख्वाब कहकर भूल जाएँ। फ़ारिस ठीक कहते हैं, अल्लाह ताला बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाज़ता है। शायद मेरे लिए अल्लाह की तरफ से आप बेहतरीन तोहफ़ा है। जमल ने ये कहते हुए नरमी से अपना सर इसके सीने पे रख दिया। फ़ारिस आहिस्तगी से इसे अपने सीने में भेज लिया था। फ़ारिस मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा, मुझे दुनिया के सामने रुसवा मत कीजिएगा। सिर्फ़ आप वाहिद है जिस पर मैं भरोसा करने लगी हूँ। इसके सीने पर सर रख के अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। शायद अपने आयत हो रही थी। वो बेसुकूनी जो इसने अज़हर की मोहब्बत में गुज़ारी थी, अब वही बेसुकूनी फ़ालिद के साथ सकून में बदल रही थी।
فارس کو ضروری کام سے دوسرے شہر جانا تھا، اس لیے وہ جمل کو کچھ دن کے لیے اس کی ماں کے گھر چھوڑ گیا۔ اب ان کی شادی کو 5 ماہ ہو چکے تھے، دونوں کی زندگی بہت خوشگوار تھی، جمل کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ شاید جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ جمل لون میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، اس کے باپ اس کے پاس آئے۔ ان 5 ماہ بعد وہ اپنے بابا سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ جمل آہستگی سے اس کے بابا نے پکارا، جی بابا جان، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا گئی۔ میری بیٹی مجھ سے نظر کیوں نہیں ملاتی؟ اس کی تھوڑی سی پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے بولے، بابا میں شرمندہ ہوں، آج تک گلٹ محسوس کرتی ہوں، کاش میں نے آپ کی عزت کا خیال کیا ہوتا۔ بس جمل چپ ہو جاؤ، جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھے اپنی بیٹی پہ پورا یقین ہے، میری بیٹی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، یہ شرمندگی بند کر دو پیاری۔ وہ آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ جمل کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کی نگاہیں جھکی نہ دیکھوں، بلکہ فخر سے بلند دیکھوں۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں رہا، تم نے زبردستی نہیں کہا تھا کہ میری وہاں شادی کرو۔ ویسے بھی قدرت کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، سو اسے بھول جاؤ، جو ہوگا بہتر کے لیے ہوگا۔ فارس کے ساتھ خوش رہو تم، فارس کے ساتھ خوش تو ہونا۔ ہاں بابا جان، میں فارس کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بس میرا بیٹا تمہیں ہمیشہ خوش ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بابا نے پیار سے اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ فارس کی واپسی ہی پر تیار ہو کر کب سے فارس کا انتظار کر رہی تھی، یہاں تک کہ اتنی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اپنی سوسائٹی سے باہر بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی گزری، شاید اظہر تھا۔ اظہر نے گاڑی کھڑی کی اور ایک نگاہ سے دیکھا جو گمسم سی بیٹھی فارس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج بھی اس کے دل میں تھوڑی بہت محبت تھی۔ پھر اسے اپنانے آیا تھا، اتنے میں فارس کی گاڑی آ گئی۔ اب تو خوشی سے چہکتی ہوئی فارس نے وہی گاڑی روکی تو وہ دور سے ہی جمل کو دیکھ چکا تھا، وہ اس کے قریب جا چکی تھی۔ فارس گاڑی سے باہر نکلا تو جمل اس کے گلے سے لگ گئی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا فارس، کتنے دن لگا دیے، وہ شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ اور یہ بات اظہر کو ناگوار گزری، جس نے بہت سے سپنے دیکھے تھے، آج اسی کے سامنے وہ کسی اور کی ہو گئی تھی۔ سب تو یہ تھا اس کا ذمہ دار خود اظہر تھا، جو نفرت کا بیج اس نے بویا تھا۔ کچھ نہیں، جمل تو ہمیشہ سے اس سے محبت کرنا چاہتی تھی، بس اپنے دل میں اس نے یہ رشتہ اپنے ہاتھوں سے کروا دیا۔ اب یہی کھڑی ساری باتیں کرے گی، چلو اندر چلیں۔ اگلے ہی پل جمل اظہر کو دیکھ چکی تھی، اظہر کو دیکھ کے مزید فارس کے قریب ہوئی۔ ہاں فارس، چلیں اندر، ویسے بھی گندی نگاہ ان لوگوں کی ہے ہم پر۔ فارس ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر کچھ سمجھ نہ سکا۔ اظہر نے جب سے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا، اظہر جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ جمل کو فارس کے اتنا قریب دیکھنا اس کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ اب پھر اس کے اندر محبت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ جمل کو دوبارہ پانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ عنایا اپنے کمرے میں بیٹھی بک پڑھ رہی تھی جب وہ اس کے کمرے میں آیا۔ عنایا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عنایا نے اس دن کے بعد سے اظہر سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اظہر، چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کسی معصوم کی زندگی تباہ کر کے اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تباہ تو میں خود ہو گیا ہوں، تم نہیں جانتی ہو نہ اس کی شادی ہو چکی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو خدا کے لیے اسے خوش رہنے دو۔ اب پھر زہر کھولنے کے لیے آ گئے ہو یہاں۔ میں زہر گھولنے نہیں آیا، میں اس کے بغیر جی نہیں پا رہا۔ جب سے میں نے اس کے شوہر کو اس کے اتنا قریب دیکھا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ ہر حال میں اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہیں دینی پڑی۔ کیا بات ہے تمہاری اظہر، کوئی کھلونا نہیں ہے۔ تم نے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کی زندگی خراب کر دی۔ قدرت صحیح کہتی ہے، تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تمہیں ملے، خدا نے سچ میں وہ تم سے دور کر دیا۔ اچھا ہوا اس معصوم کی تمہارے ساتھ شادی نہیں ہوئی اور اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہوگا میں خود کروں گا، بس تم مجھے فارس کے گھر کا ایڈریس دے دو۔ کبھی نہیں بھول جاؤ کیسے انسان ہو تم۔ اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو اس کی خوشیاں کھانے آ گئے ہو؟ نہیں نہیں، میں نہیں جانتا، بس مجھے ہر حال میں وہ چاہیے۔ میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ اٹھ کے اسے دھکے دینے لگی۔ فارس اور جمل آج رات کو ہی واپس گھر آ گئے۔ تو مجھے مس کرتی رہی ہو؟ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا بول رہا تھا۔ جمل نے آہستگی سے اس کے سینے
بستر رکھا ہوا تھا۔ ہاں میں نے آپ کو بہت مس کیا، اس بار بہت زیادہ ٹائم لگا دیا۔ ابھی میری جان کچھ دن کے لیے پھر جانا پڑے گا۔ پھر کیا کرو گی؟ مجھے آپ اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ وہ منہ بسروتی ہوئی بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ آہستگی سے مسکرا دیا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں فارس، میں چاہتی ہوں۔ وہ کچھ کہہ کر چپ ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ کوئی چیز چاہیے؟ ہمیشہ کی طرح ہر بات کا خیال رکھتا فارس بولا، ہماری بیبی کب ہوں گے؟ وہ کب سے بچوں کے انتظار میں تھی، کیونکہ فارس آفس چلا جاتا وہ سارا دن بور ہوتی تھی۔ فارس چونکا، یا آج سے پہلے تو تم نے کبھی ایسی فرمائش نہیں کی۔ تو کیا چاہتی ہوں، بیبی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، پھر شرماتی ہوئی اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ گئی۔ فارس اس کی ایک صدا پر مسکرا دیا۔ صبح صبح زمل ناشتہ بنا رہی تھی۔ فارس آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا جب اچانک سے اسے چکر آیا تو گر گئی۔ فارس اسے اسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہ بات سن کر فارس بہت خوش ہوا۔ رات کو ہی تو اسے بچوں کی بات کر رہی تھی اور اللہ نے اس کی کتنی جلدی سن لی تھی۔ زمل تم خوش ہونا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتنی جلدی سن لی ہے۔ فارس میں بہت خوش ہوں، مجھے یہ بچہ اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوگا۔ جلدی سے مما کو کال کر کے بتاتی ہوں۔ ابھی رکو، پہلے پورا چیک اپ تو ہو جائے۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آ گئے۔ آئے تو اسی خوشی میں پھر سے چھٹی کر لی، مگر اگلے ہفتے سے نئے پروجیکٹ کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ فارس آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائے نا۔ نہیں زمل، اس حالت میں تمہیں کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتا۔ تمہیں تمہاری مما کے گھر چھوڑ آؤں گا، آتے ہی تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ ایک بار پھر ضدی بن کے رونے لگی۔ اچھا میں زیادہ دن نہیں رکوں گا، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کب سے بیٹھی اسی اصرار کر رہی تھی، مگر مجبوری بھی تھی کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ فارس اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دیکھو زمل، ضد مت کرو، اچھی بات ہے اسے مان لو، اسے پریشانی میں سمجھا رہا تھا۔ اس کو یوں پریشان دیکھ کر زمل نے خود ہی فیصلہ کر دیا، آرام سے جائیں۔ نہیں تم ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، اپنی مما کے گھر رہ لوں گی، جلدی آئیے گا۔ ہاں نا، بول رہا ہوں جلدی آؤں گا۔ اپنی پیکنگ کر کے مما کے گھر چلی گئی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ دھوپ میں بالکنی میں بیٹھ گئی، اپنے خیالوں میں گم تھی جب وہ دیوار پھلانگتا اس کے قریب آ چکا تھا۔ اسے اتنے مہینے بعد اپنے سامنے دیکھتا رہ گیا۔ زمل، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، مگر اگلے ہی پل زمل اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلے جائیں یہاں سے، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ میں تمہیں نہیں جانتی زمل، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں۔ آپ شرمندہ ہیں نا، میں نے آپ کو معاف کیا، چلے جائیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ رخ پھیر گئی۔ اگلے ہی پل وہ بالکونی کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اس کے بیڈ روم میں گھس آیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میری عزت کا تماشا بنانے آئے ہو؟ وہ اس پر چیخ پڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ زمل، تم مجھے جب تک معاف نہیں کرو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، ذرا خدا کے لیے چلے جاؤ، میری عزت کا تماشا نہیں بناؤ۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں بہت محبت کرتا ہوں۔ کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ وہ محبت جس کے لیے میں نے قربانی دی۔ میں اپنے ماں باپ سے نظریں آج تک نہیں ملا پائی۔ تم نے کیا کیا؟ میرے دامن کو ذلت سے بھر دیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ زمل، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ کروں گا جو تمہیں پسند ہے، لیکن اسے چھوڑ دو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، فارس میرا شوہر ہے اور میں چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتی، نہ ہی میں اسے کبھی چھوڑوں گی۔ نہیں زمل، تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا، تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، دفع ہو جاؤ، مجھے چھونا بھی مت۔ تمہیں پتہ ہے فارس میرا شوہر ہے اور اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا زمل، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اس کے مزید قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ اگلے پل زمل بیڈ پہ گر گئی۔ آذر اس کے قریب آ رہا تھا۔ زمل نے اونچا اونچا چلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں زمل کی ماں بھاگ کے آئی، یہاں تک کہ فارس جو آج اسے لینے آنے والا تھا وہ بھی روم میں آ گیا۔
اگلے ہی پل فارس نے آزر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب آنے کی؟ ایک دم سے مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں کسی قیمت کو پر زمل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زمل ڈری سہمی سی اپنی ماں کے گلے رکھ کے رو رہی تھی۔ کبھی نہیں زمل، تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، بھول جاؤ تم اسے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ آزر بری طرح سے زمین پر گر پڑا۔ آزر، تم نے انا کی خاطر زمل کو چھوڑ دیا۔ زمل تمہاری نہیں ہو سکتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ نہ جانے کیا آزر نے سوچا تھا، ماتھے پہ تیروی لیے چلا گیا۔ اس کی جو بگڑی حالت دیکھ کے انایا نے اس سے سوال کیا، آج پھر گئے تھے نا اس کا سکون برباد کرنے؟ تم باز نہیں آ سکتے؟ میں نے اس سے محبت کی تھی انایا، لیکن میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیا۔ فارس جیت گیا، وہ اسی کی ہو کے رہ گئی۔ زمل کی ماں نے زمل اور فارس کو کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے نہیں بلایا، وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں؟ پاگل، رو مت، میں جانتا ہوں تم نے اسے نہیں بلایا، بس آج ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ جب وہ زمل کو سینے سے لگا گیا، اس کے پشت کو سہلا رہا تھا، دونوں گھر آ گئے۔ آزر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے گیا، لیکن اس کی زندگی میں اب بھی ندامت موجود تھی۔ جو کچھ تھا وہ سب کچھ تو ہو چکا تھا، اس نے زمل کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ ان کی زندگی میں اب صرف اور صرف خوشیاں تھیں، اور یہ بات صحیح تھی، زمل نے صبر کیا تھا، اسے صبر کا پھل مل گیا تھا، جو کہ فارس کی صورت میں تھا۔